अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आपका? ठीक होंगे, खैर से होंगे, मज़े में होंगे। तो यार आज है 10 मुहर्रम का जुमा है। तो अभी यार हमारी मस्जिद में हो रहा है खुद बात। तो मैं ज़रा जा रहा हूँ। अभी देखो आपका भाई तैयार शार होकर ना शवार पहनी है। इस्त्री मैंने की थी, वो मैंने लेटा था ना, तो से ख़राब हो गई, लेटना नहीं चाहिए था मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो अभी ना खुतबा हो रहा है, मैं ज़रा जा रहा हूँ इसे जुमा पढ़ने, खुतबा भी सुनूंगा। तो यार मैं आपको मिलता हूँ जुमा पढ़ने के बाद। और आप लोगों से एक और बात करते हैं, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना जल्दी से मैं करा दो या 1000 सब्सक्राइबर। तो भाई साहब अभी जो है आपका भाई जुमा पढ़ के आ चुका था, और आते ही भाई साहब मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। आज से आपका भाई खाली पेट चलेगा जुमा पढ़ने के लिए। और नाश्ते में खाने पड़ा, नाश्ते में है अंडा, ब्रेड एंड चाय। बस ओनली यार सिंपल नाश्ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाइट बंदे के हैवी नाश्ता नहीं करेंगे। तो भाई साहब अभी देखो ये हमारी मोची बैठी हुई है, और वो लीसस के मुंह में देखो क्या पकड़ा हुआ है इसने, ऐसा लगा चूहा है, लेकिन इसने ना खिलौना पकड़ा हुआ है। इसकी तरह हर वक्त खेलती रहती है, ये पागल होती रहती है। ये देखो ये मजबूरी है, इसको मैंने मजबूर करके बिठाया कि यहाँ बैठा कर, वरना ये ना आखिरी रूम में गर्मी में जाके बैठ जाती है। मैंने तो ऐसी गर्मी ना लग जाए इसको, मैंने कहा यहाँ के बैठ। अभी शुक्र है यहाँ के बैठ गई है। ये ना सिर्फ इसकी वजह से यहाँ नहीं बैठती, क्यों? क्योंकि इसको ना ये बहुत बल लगती है क्यों मोची, है ना मोची? मोची कह रही है हाँ। आज मैं मोची और कलेजी ला के दे। चलो यार मोची के लिए भी आज हम कलेजी ला के देंगे। मोची नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। A few moments later. तो यार अभी जो है ना मामा और मैं ना अभी वो ना सामने दो सोफे बैठेंगे और आप लोगों को कुछ बताएंगे, वैसा बातें बताएंगे, ठीक है ना? तो आई देखो मम्मा ना जो है ना यासीन पढ़ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा ना अभी आहिस्ता बोल लेता हूँ। यासीन पढ़ रही ना, तो भाई साहब आपको मैंने ड्रेस की और चेंज कर लिया है। पहले वाइट था, फिर मैंने ना निकर पहन ली थी, मैं दिल्ली जब मैंने शॉर्ट जीन्स पहन ली दोबारा से ब्लैक वाली। तो अब ऐसा मम्मा अभी मम्मा ये यासीन पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको ना वहाँ तो सोफे मिलता हूँ। सेटअप रेडी कर लेते हैं, वो रिंग लाइट पड़ी है वो सामने, और ये आपका भाई है। फिर आपको मिलते हैं भाई साहब वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज 10 मुहर्रम है। आज हज़रत हुसैन की शहादत का दिन है। बहुत उदास दिन है और अजीब ही है कि ओवरऑल मतलब कि 9-10 मुहर्रम, बल्कि मुहर्रम के स्टार्टिंग में जो है ना वो एक अजीब सी उदासी फैल जाती है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो नवासे वो शहीद कर दिए गए थे। उनकी जो है वो पूरी फैमिली ही शहीद कर दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हम मुसलमानों का दुख है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शहीद जिसने किया वो भी मुसलमान था, यानी यजीद। तो ये जो जंग थी जो आज के दिन हुई थी, ये जंग जो थी ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ा था, और उससे लड़ा था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। तो कितना बदबख्त था वो मुसलमान यजीद कि उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पे जो है वो उनकी औलाद को जो है वो शहीद किया। तो आज के दिन जो है वो एक अजीब सी उदासी है। और इब्राहिम भी, मैं कह रही थी इब्राहिम आज के दिन, तो आज के दिन ना कल ऐसे लग रहा था दिन गुजर रहा है, ना आज ऐसे लग रहा है कि दिन गुजर रहा है। अजीब सी उदासी सी फैली हुई है। बहरहाल हमने कुछ बयान सुने मोबाइल पे आज के दिन के, कुछ इबादतों का जिक्र हुआ आज के दिन। जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं रखा है कोई बात नहीं, क्योंकि एक नफली रोज़ा ही है। लेकिन ये है कि जिसने रखा है वो कुछ नसीब है, क्योंकि कोई भी हम इबादत करते हैं तो हमें इस बात का पता नहीं होता कि पता नहीं अगले साल हमें ये इबादत मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं लोग, और नफली रोज़ा है, इससे बड़ा सवाब भी मिलता है। और इसके अलावा और बहुत सारी इबादतें होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो 10 नफल इब्राहिम ने पढ़े, 10 नफल मैंने, 10 मेरी बेटी ने पढ़े। फिर हमने उसके बाद एक मौलवी ही बता रहे थे कि 3 दफ़ा आयतुल क्या कहते हैं, सूरह यासीन को 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो भी पढ़ ली। तो आज का दिन फिर भी एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा बस
ظاہر یہ دکھ کوئی کم دکھ تو نہیں نا ہے، اور یہ تا قیامت ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ ظلم ان کے اوپر کیے گئے تھے جو کبھی کسی کے اوپر ہوئے نہیں۔ اور میں ایک چیز کلیئر کروں کہ بہت جگہ ایسے بچوں کو شاید سمجھ آ رہی ہوتی، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ، کہ پیارے حسین تھے وہ پانی کے لیے شہید ہوئے، نہیں بھی وہ پانی کے لیے شہید نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے مذہب کے لیے، وہ اپنے دین کے لیے شہید ہوئے تھے۔ اور جو یزید کی انہوں نے بیعت نہیں کی، اور انہوں نے اس وجہ سے یزید ان کا دشمن بنا، اور انہوں نے جو ہے یزید نے آپ حضرت حسین کو شہید کر دیا تھا۔ یہ مطلب اس دکھ کو ہم جتنا بھی بیان کریں نا اتنا ہی کم ہے۔ تو آج کے ولاگ میں میں نے ابراہیم سے کہا تھا، میں نے کہا جیسے آپ کو کل بھی ابراہیم نے بتایا کہ اس کی برتھ ڈے تھی، میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں منانی، عجیب سی سوگوار سے دن ہے یہ، عجیب سی اداسی۔ آج وہ دن ہے جب حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے، تو یہ تو بہت اداسی کے دن ہیں۔ تو ان میں ہمیں کسی قسم کی خوشی نہیں منانی چاہیے، نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ہمیں کوئی گانے نہیں سننے چاہیے، مطلب کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے خوشی کا اظہار ہو، کیونکہ یہ خوشی کے دن ہے ہی نہیں، تا قیامت یہ اداسی کے ہی دن ہیں۔ ان دنوں میں اداسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج 9-10 محرم کو آپ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں، روزے جو ہیں رکھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور کچھ پکا کے اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ ادھر حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، نیزے پہ ان کی گردن وہ انہوں نے لٹکا دی تھی، اور آپ کے منہ سے جو ہے وہ تلاوت چل رہی تھی۔ تو قرآن کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، نماز کا پڑھنا بڑا ضروری ہے، آج کے دن عبادات کرنا بڑی ضروری ہے، اور اس غم کو بار بار یاد کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ 10 محرم کو یہ سارا معرکہ ختم تو ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ تا قیامت کی اداسیاں چھوڑ گیا، تا قیامت کی نصیحتیں چھوڑ گیا۔ ہمیں میدان کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، صبر، استقامت، اپنے دین پہ قائم رہنا، اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ شہادتیں، شہید ہونا، تو یہ کتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ کتنی بڑی بڑی جو باتیں ہیں جو ہم آج کے دن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم جو ہے، ابراہیم بھی تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ ماما آج کیا کروں کیا کروں۔ آج 7 محرم کو پانی بن گیا تھا، 8 محرم کو حسن شہید ہو گئے تھے، اور 9 محرم کو 10 محرم یعنی کہ پورے دیکھیے ایک فرد نہیں تھا، 21 افراد تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تھے، 21 یعنی ٹوٹل جو یہ میں نے اس میں لکھی تھی، میں سنتی تھی جب بیان، تو جو ٹوٹل تعداد تھی 21 وہ تھی نہیں جو ٹوٹل یعنی کہ وہاں سے 22,000 یزیدی جو تھی، یزید کے جو تھے وہ لوگ تھے جو جنگ کے لیے آ رہے تھے، اور حضرت حسین جو تھے وہ صرف 72 لوگوں پہ مشتمل تھا ان کا قافلہ، اور 72 میں صرف جو 21 افراد تھے وہ جو تھے وہ اہل بیت تھے، یعنی نبوت اہل بیت نبوت کے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھے، اور جو باقی 72 میں سے 21 نکال جو باقی بچتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھی۔ تو آج کا دن جو ہے وہ اداسی کا ہی دن ہے، تو آج ہم کچھ اتنا خاص نہیں کریں گے، بس تھوڑی سی معلومات تھی ناقص، اس میں کچھ اگر اونچ نیچ ہوگی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں نے بڑے بار سارا دن صبح سے لے کل پرسوں سے بلکہ میں بڑے بیانات سن رہی ہوں،
اور ان اکارڈنگ ٹو ان بیانات ہی تھوڑا سا نالج آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. پھر بھی ڈر رہی ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کا واقعہ ہے. تو مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہم کہیں پہ بھی کوئی تھوڑا سا بھی غلط نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بس نیک ہدایت اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق دیں. ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور جو ہے اپنے دین کی ہم بھی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح حضرت حسین نے کی تھی، کہ انہوں نے یزید کو جو ہے وہ کیونکہ برا انسان تھا، ان کی بیعت نہیں کی، اس کو جو ہے وہ امیر بنانے کے لیے بالکل ایگری نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، شہید ہو گئے، اپنی فیملی شہید کر دی، لیکن ایک برے شخص کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ کسی بھی برے انسان کا ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے زندگی میں کبھی بھی، چاہے اس پہ ہماری گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنائے رکھے. اور میری ساس ایک جملہ کہا کرتی تھی، وہ اٹھتے بیٹھتے نا تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا. پنجابی سپیکنگ تھی تو پنجابی بولتی تھی، تو میں اماں سے کہتی تھی ماں آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں؟ تو کہتی تھی کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا تو میں کیا کر سکتی تھی. تو کہتی تھی ہم تو اسی بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہماری جو ہے نسلوں کو وہ اسی طرح ہی مسلمان رکھے، اور کبھی بھی کسی بھی بچے کو اپنا مذہب نہ چھوڑنا پڑے، نہ وہ چھوڑے، بلکہ دین اسلام میں اور لوگوں کو شامل کرتا چلا جائے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمیشہ سربلند رکھے. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ ہماری آگے نسلوں کو بھی مسلمان رکھے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے. آمین. تو بس اتنا آج ہی. کی ویڈیو آج تک کی تھی. ہاں آج آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج کا وہ سیڈ دن تھا، اس لیے ہم نے آج آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی. کچھ اونچ نیچ اگر میرے سے ہوگی تو میں کوشش تو بڑی کی ہے کہ کچھ غلط نہ بول سکوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کچھ غلطی ہوگی ہو تو آپ لوگوں سے بھی. لیکن آئی ایم شیور دیٹ کہ میں نے کچھ غلط نہیں بولا، کچھ بولنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ کسی کی دل آزاری کی ہے. کسی کا دیکھیں اپنا اپنا مسلک ہے، اپنا اپنا جو ہے وہ عقیدہ ہے. تو بس میں کہتی ہوں کہ بس ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکوکاروں میں رکھے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں میں رکھے جس نے اس دین کی حفاظت کی ہے. ہمیں کیا ہماری نسلوں کو بھی کبھی غیر مسلم نہ کرے. اچھا گائز، اوکے، پھر اللہ حافظ.